مولوی یہ لکھتے ہیں کہ نشے میں دھت رہتے تھے. میں نے کہا یار کیا مدہوشی ہے کہ ہوش والوں سے بڑھ کے بھی ہوش ہے. صبح صبح چلتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن ریمائنڈ کروا دیں, ہو سکتا ہے کہ کسی نئے سننے والے کے ذہن میں کلک کر جائے. جا رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں؟ مکدے کی طرف. مکدے کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سبب بنا دیا. دوزخ کے دروازے بند کرنے ہیں اور جنت کا دروازہ کھولنا ہے. کیا جو ہی ایک دم رستے سے جاتے ہوئے ایک دم نظر پڑی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. نیچے جھکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا, اٹھا کے جھاڑا. جھاڑنے کے بعد جیب سے عطر کی شیشی نکالے. نشئی آدمی جو نشے میں ہیں یہ زیادہ تر خوشبو کا استعمال بہت ہوتا ہے ان کے یہاں. اسے جھاڑا, جھاڑنے کے بعد اللہ کے نام پہ عطر لگا دیا, خوشبو لگائی اور کہا اے میرے اللہ تو بلند ہے, تیرا نام نیچے نہیں گرنا چاہیے, بلند رہنا چاہیے. نام کو اٹھا کے بلندی پہ رکھ دیا. بلندی پہ رکھنا تھا, ادھر نام کو اٹھایا, رب نے ادھر سے بلند کر دیا. وقت کے بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ, اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, اسے جا کے خبر سنا دو, ہم نے تجھے معزز کر دیا. تم نے ہمارے نام کو صاف کیا, جاؤ ہم نے تیرے دل کو اور روح کو صاف کر دیا. وہ بزرگ وہاں سے چلے اور یہ میں قدے میں ٹن ہے, میں قدے میں پڑے ہوئے ہیں, شراب کے نشے میں دھوتے ہیں. وہ بزرگ چلتے ہیں. بزرگ کون ہیں؟ میں نے پڑھا خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو, شیخ فرید الدین عطار, انہوں نے بھی بیان نہیں کیا, نام نہیں لیا, لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے دور کے کوئی مشہور آدمی تھے. وجہ یہ ہے کہ جب وہ بزرگ میں قدے کے دروازے پہ آئے تو سب لوگ ڈر گئے. ان کا ڈرنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بزرگ کوئی مشہور ہے. تو دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بشر آپ ہی اندر ہیں؟ بشر ہے اندر؟ کہنے لگے کیوں؟ کہا اس کے لیے ایک پیغام ہے. یہ جملہ کہنا تھا تو ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اس کو گرفتار کر کے لیا, یا کوئی اور پیغام آیا. وہ جلدی سے اندر گئے, جا کے بشر رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے اٹھو, ہوش میں آؤ, تمہارے لیے کوئی پیغام آیا ہے. آپ ایک دم سے اٹھے. آپ نے یہ سمجھا کہ شاید پیغام جو آیا گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا. تیزی کے ساتھ بھاگے, اور جب تیزی سے نکلے تو اپنا جوتا بھی آپ نے نہیں پہنا, کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ نکلے ہیں. جوتا پہنتے تو دیر ہو جاتی, ڈر سے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے باہر آئے. تو دیکھا وہ بزرگ سامنے کھڑے, ایک دم سے نظر کو جھکا لیا. حکم میرے لیے. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اور یہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ہمارا نام بلند کیا, ہم نے تم کو بلند کیا. تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, ہم نے تمہیں معزز کیا. اور یہ وہ راز تھا کہ جسے صرف بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے. یہ کوئی اشارتاً جملے نہیں ہیں, یہ وہ سمجھ گئے, وضاحتاً جملے کہ تم نے ہمارا نام بلند کیا, ہم نے تمہیں بلند کر دیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی بات ہے اور یہ واقعی میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اب وہ جو اس وقت تھے جب یہ تجلی ان کے اوپر پڑی, یہ جملہ سننا تھا, سب چیزیں آشکار ہو گئی. وہ تجلی جو پڑی تو اس وقت انہوں نے اپنے نالین, اپنے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے. جب نہیں پہنے تھے جوتے تو پھر اس کے بعد پلٹ کر واپس جوتا پہننے نہیں گئے. پھر میں کہتے کہ واپس وہ جوتا لینے نہیں گئے. تو ساری زندگی پھر جوتا پہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگے کہ جب تجلی پڑی تھی تو تب جوتا نہیں تھا, اور اس کے بعد پھر تجلی پڑنا کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, اس لیے انہوں نے کبھی پھر جوتا ہی نہیں پہنا. اللہ اکبر جل شانہ. عیسائیت کے اندر بھی موجود ہے پیدل چلنا. پیدل مینس, میں پیدل بول رہا ہوں بار بار, اس سے مراد ننگے پاؤں چلنا ہے. ایکسڈس بک کا نام ہے, چیپٹر 3, سائن نمبر 5. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے جوتے اتارو, یہ ایکسڈس میں ہے. اور اسی طرح آپ قرآن مجید میں پڑھیے, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تو رب تعالیٰ نے کہا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, ننگے پاؤں ہو جاؤ, نالین اتار دو کیونکہ تم وادی مقدس میں ہو. تو یہ وادی مقدس میں جب آئے تھے تو یہاں کیا ہونا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ یہاں رب کی تجلی پڑھنا تھی. تو جب تجلی پڑھ رہی ہو تو ننگے پاؤں ہو جاؤ. تو بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ غلط نہیں کیا, وہ تو ہم وقت تجلی میں رہتے تھے, جوتے کہاں پہنتے. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ نالین اتار دو کیونکہ اب تجلی پڑھنے والی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسجد میں جب جائیں تو تجلی کی جگہ ہے, نالین جوتے اتار دیتے ہیں لوگ. کعبہ میں جب جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں لوگ, تجلی پڑتی ہے, وہاں تجلی پڑ رہی. دربار پہ جب جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں, ننگے پاؤں چلتے ہیں,
तजल्ली पढ़ने वाली। इसी तरह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाया करते थे दाता गंज बख्श हिजबरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, तो नलैन उतार देते थे, जूते उतार देते थे। क्यों? कहते थे तजल्ली पड़ रही, और कमर भी नहीं किया करते थे, नलैन उतार देते थे। तो ये नंगे पांव चलना मजहब में भी है। और इसी तरह मैं आपको एक और हदीस सुनाता जाऊं, इब्ने अबी याला ने इसे बयान किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें उस बंदा के मुतालिक ना बताऊं जो बहुत कम वजन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा? अर्ज की, या रसूलल्लाह बताइए। फरमाने लगे, नंगे पांव नेकी की तरफ बढ़ने वाला, नेक कामों की तरफ बढ़ने वाला। यही नंगे पांव नेक कामों की तरफ बढ़ने वाला रब के सामने हाजिर होगा कम वजन, और अल्लाह ताला मोहब्बत की नजर उसके ऊपर डालता है कि जो नंगे पांव नेक कामों की तरफ बढ़ता है। और एक और हदीस मुबारक आपकी नजर करता जाऊं, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इसे बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांव मुबारक जमीन से उठा लिए। कब? जब हजरत सालिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जनाजा में जा रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पांव जमीन पे नहीं रख रहे, पूरा पांव मुबारक, आप यूं अपने अंगूठे के बल जो है वो चल रहे। अर्ज की, या रसूलल्लाह पूरा पांव जमीन पे क्यों नहीं रख रहे? फरमाने लगे, मैं नहीं चाहता कि मलाइका के पैरों पर मेरा कदम आ जाए। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। क्योंकि हुजूर को तो नजर आ रहे थे ना, जब नजर आ रहे हो तो फिर तरीका और है। तो जहां तजल्ली पड़ रही होती है तो वहां नंगे पांव चलते। तो हजरत बिश्र अल हाफिज रहमतुल्लाह अलैह आपको हर वक्त तजल्ली नजर आती थी। यही वजह है कि आप मक्का मदीना जाते हुए, जब आप मक्का मदीना जाते थे तो मक्का मदीना की जो हदूद है ना, जिसे हरम कहते हैं, उस हदूद के अंदर रफा हाजत नहीं करते, के लिए नहीं जाते थे, उससे हद को क्रॉस करके जाते थे। जमीन पे जब आप वुजू फरमाते तो पानी नीचे नहीं गिरने देते थे उस हद के अंदर। क्यों? फरमाते थे कि ये पानी जो है मेरे वुजू की अज़ा के साथ टच होकर जब जमीन पे जा रहा है, तो ये तो आप मसला सब लोग जानते हो कि ये अब मेरे गुनाहों को लेके जा रहा है, तो इसलिए मैं नबी की इस जमीन पर ये पानी नहीं गिरने दूंगा। तो मजहबन ये हुआ। बिश्र अल हाफिज रहमतुल्लाह अलैह का अगर नंगे पांव चलना किसी की समझ में नहीं आता, तो अब मैं साइंस मेडिकल के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। 2006 के अंदर तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि ये जो नी है, घुटने और एंकल, ये जो एड़िए हैं, जब आप नंगे पांव चलते हैं तो इन पे जोर नहीं पड़ता, इन पे जोर नहीं पड़ता। पांव जो है वो चोट को जो है, हिट जो आप करते हो जमीन के ऊपर, वो उसको खुद जज्ब करता है, ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। और 2007 में तहकीक की गई एक पुराने ढांचे को लेकर, उस पुराने ढांचे को जो 2000 साल पुराना था, तो यह वाज़ेह किया गया कि 2000 साल कबल के जो इंसान थे उनके पांव मजबूत थे आज के लोगों से, क्योंकि वो लोग नंगे पांव चला करते थे। भाई अगर बिशर अल हाफिज रहमतुल्लाह पर इतराज करते हो तो फिर सुनो गुफ्तगू अपनी। अमेरिका के अंदर यह रिसर्च है कि नंगे पांव चलने से दिमाग तेज होता है। जूता ना हो तो पांव के सारे मसल्स की मूवमेंट होती है। अगर आपने जूता पहना है तो आपका पांव बंद हो गया है, लेकिन अगर आपने जूता नहीं पहना, नंगे पांव चल रहे हैं, तो फिर आपके पांव के पूरे जितने मसल्स हैं उन सब की मूवमेंट हो रही। और फिर जब आप नंगे पांव चल रहे होते हैं, कभी रास्ते में रॉक आ जाता है, कभी रास्ते में बुलंदी आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि पांव जो है उसके मसल्स यूं मूव करते हैं। जब मसल्स मूव करते हैं, ये उभार पैदा होता है, तो फिर इससे जिस्म को सुकून मिलता है। और एक बीमारी है इंसोमिनिया। इंसोमिनिया जो बीमारी है, इसका इलाज ही सिर्फ ये है कि तुम घास के ऊपर नंगे पांव चलो। ये सोने की, आदमी को नींद नहीं आती। नंगे पांव चलना रेत के ऊपर हो या पत्थर के ऊपर या जमीन के ऊपर, यह आपके जिस्म के अंदर बिजली है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है आपके बिजली के, आपकी जिस्म के अंदर। यह कैसे मूव करेगी, चार्ज कैसे होगी? तो यह सिर्फ हजरत बिशर अल हाफिज रहमतुल्लाह अलैह को पढ़कर, उनकी सुन्नत पर अमल करके ही होगा। आज की रिसर्च ये है कि इसके लिए जरूरी है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तब मौजू काम कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई ठीक हो। तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किस वक्त ठीक होगी? जब आपके जिस्म की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दौड़े। अब इसके लिए नेगेटिव आयोनिक चार्ज की जरूरत है, और नेगेटिव आयोनिक चार्ज जो है ये जमीन के अंदर होता है। अब ये तभी आपकी बॉडी में आ सकते हैं, आपकी बॉडी का ताल्लुक जमीन के साथ हो, बीच में कोई चीज ना आए, रबड़ ना आए, कोई और चीज ना आए। अब आपकी समझ में आ गया कि हजरत अल बिशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह
چلیے ان کی نیت تو کچھ اور ہوگی، لیکن یہ آج کی امریکہ کی ریسرچ میں نے آپ کی نظر، اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے ننگے پاؤں چلنا، جوتا پہنے بنا چلنا، بلڈ وسکوسٹی، ہارٹ ریٹ ویریبلٹی، انفلمیشن، کورٹائسول، ڈائنامک، ریڈیوسڈ ایفیکٹ سٹریس، یہ ساری جو بیماری ہیں ننگے پاؤں چلنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اب اس پہ لوگ بہت سے اعتراضات کر سکتے ہیں، جی پھر فلاں چیز، میں اعتراضات میں نہیں پڑتا۔ عشق والوں کے لیے گفتگو کی ہے تو حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی گروہ سے، آپ کا ایک اپنا موقف، اللہ اکبر جل شان۔ بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال بغداد میں رہے ہیں، پھر آپ نے نالین نہیں پہنے، جوتے نہیں پہنے، اور جس گلی سے گزرتے تھے روزانہ، کیونکہ آپ اولیاء سے فیض لینے کے لیے، کسی کو فیض دینے کے لیے آپ کے گھر سے جو گلی نکلتی تھی، جتنا سفر کرتے تھے آپ، اس پوری گلی کے اندر جانور جو گزرتا تھا گوبر نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ولی کامل نے، ایک بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ کہ لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس گلی کے اندر میں نے 40 سال تک کسی جانور کو گوبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ایک گائے کو میں نے گوبر کرتے ہوئے دیکھا، اس سے معلوم پڑا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔